میں سب کچھ ٹھیک تھا، اچانک سامنے آیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اون چودھری صاحب نے بھی اس پہ بیان دے دیا ہے، 2018 سے لے کر وہ پنجاب گورنمنٹ کا حصہ رہے، اور جب وہ ادھر سے الگ ہوئے تو اس کے بعد ان کو یہ نکاح ٹھیک نہ لگنے لگ گیا۔ اور آج محمد لطیف صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں اندر جاتا تھا تو مجھے اندر نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اندر جاتے تھے تو آپ اندر کیا لینے کے لیے جاتے تھے اگر آپ کو پتہ تھا کہ وہ ملنے کے لیے آئے ہیں؟ اور خاور تب تک 2018 سے لے کے اب تک آپ کو نہیں محسوس ہوا کہ آپ نے آ کے یہ بیان قلم بند کردوانے ہیں؟ اب جب عمران خان صاحب کے اوپر دوسرے الزامات لگے اور ان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تو تب آپ آ کے سامنے بیان دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان چاروں گواہان کے بیانات کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بھائی جو آپ نے سوالات کیے ہیں میں اس میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک غیر سیاسی بات کرتے ہوئے کہ ایک ایز اے مسلمان ایک شخص جو ہے اس کے لیے کیا لاہ عمل ہے، اس میں دیکھنا چاہیے کہ بطور مسلمان سب سے پہلے ہم یہ چیز کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ جی غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، لیکن قاتل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دو گواہوں کو پیش کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص نے قتل کیا، اگر اس کے دو گواہ موجود ہیں تو اس کو جو ہے سزا دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے اوپر بدکاری کا اور زنا کا الزام لگاتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ 4 گواہ لے کر آئیں۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی عزت نفس جو ہے وہ بہت عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی جو ناموس ہے اس کی بہت حفاظت فرماتا ہے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جاننا چاہے کہ خانہ کعبہ کی کتنی حرمت ہے، کتنی عزت اور توقیر ہے، اس کے اندر حجر اسود ہے، لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کی عزت اور ناموس، اس کی حرمت جو ہے وہ خانہ کعبہ سے زیادہ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ شرعی طور پہ اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، ایک تو کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، اس کو تو آپ ایک دفعہ سائڈ پہ کر دیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو الزامات عدت کے حوالے سے لگ رہے ہیں کہ جی عدت مکمل نہیں ہوئی اور اس کے اندر نکاح ہو گیا تھا، تو عدت کا فیصلہ کون کرے گا؟ مفتی کرے گا یا وہ عورت کرتی ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عدت جو ہے وہ قرآن پاک میں جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ طلاق کے حوالے سے جو ہے وہ الگ ہے اور بیوہ کے حوالے سے الگ ہے۔ بیوہ میں 1 ماہ جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے، لیکن جو اس میں فیصلہ ہوتا ہے وہ جو قطعی فیصلہ ہے وہ عورت کی گواہی ہے۔ اگر ایک عورت یہ کہتی ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ معاملہ حل ہو چکا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر عورت خود کہہ دے کہ میری عدت مکمل ہو گئی ہے تو پھر اس کی گواہی جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اسلام اس کو ایکسیپٹ کرے گا، یہ پہلی چیز ہے۔ اور لیٹس سپوز اگر کوئی شخص عدت کے اندر نکاح کر بھی لیتا ہے، اگر عدت کے اندر عورت نکاح کر بھی لیتی ہے تب بھی احناف کے نزدیک وہ نکاح جائز ہوگا، وہ نکاح جو ہے وہ تنسیخی نکاح نہیں ہوگا، وہ نکاح باطل نہیں ہے، وہ نکاح حق ہے، درست ہے۔ اور جس کے آپ نے حوالہ دیا قاضی سعید صاحب کا، تو مفتی سعید صاحب نے تو خود، میں نے ان کی ایک دیکھی تھی ریکارڈنگ جس کے اندر وہ خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر عورت کی گواہی جو ہے سیدنا عمر فاروق کے مطابق ان کے زمانے 10 میں یہ معاملہ حل ہو گیا تھا کہ عورت کی گواہی کے حوالے سے جو ہے وہ حرف آخر سمجھی جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ گواہی کا طریقہ بتائیے گا، یہ جو 4 گواہان ہیں جو اس میں پیش ہوئے ہیں جو کوئی کسی بھی قسم کا الزام لگا رہے ہیں، فار ایگزامپل جو یہ محمد لطیف ہیں ان کی گواہی کیسے مطلب کنسیڈر کی جا سکتی ہے؟ شرعی طور پہ اس گواہی کی کیا حیثیت ہے کہ جی وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا عمران خان صاحب آتے تھے اور اندر چلے جاتے تھے، میں جاتا تھا تو مجھ پہ بولتے تھے، کیا سمجھیں آپ اس بات سے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اس میں جو شرعی ہے وہ شریعت کے حوالے سے
جب یہ باتیں کھل رہی ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اسلام ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے کہ فلاں مرد نے فلاں عورت نے جو ہے وہ زنا کیا ہے، تو اس کے حوالے سے جو کنڈیشنز لگائی گئی گواہی کے حوالے سے وہ اتنی اسٹرکٹ ہیں اور وہ اتنی واضح ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں، اس بدترین زمانے میں بھی ایسی آپ کو جو ہے وہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ 4 گواہ اپنی آنکھوں سے زنا ہوتے ہوئے دیکھیں. اور اب اس طرح کھلے عام کون زنا کرتا ہے؟ تو صریحاً یعنی لائٹس بھی جل رہی ہوں اور وہ 4 گواہ اس کو براہ راست دیکھیں اور پھر وہ اس کا اظہار کریں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، تب ان کے اوپر جو ہے وہ حد جاری ہوتی ہے یا ان کو سزا دی جاتی ہے. لیٹ سپوز میں مثال دیتا ہوں کہ 3 لوگ تھے یا 2 لوگ تھے، انہوں نے دیکھا، وہ عینی شاہد ہے، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے. اس کے باوجود قاضی یہ کہے گا کہ آپ 3 لوگ ہیں، آپ 2 لوگ ہیں، آپ چاہے یہ بات درست کر رہے ہیں، لیکن جب تک آپ 4 گواہ نہیں لائیں گے تو میں آپ کے اوپر حد قذف یعنی آپ کو 80 کوڑے لگیں گے. شرعی اگر عدالت ہو تو 80 کوڑے لگیں گے ہر فرد کو کہ انہوں نے اس کے اوپر الزام لگائے، تہمت لگائے. تہمت کی سزا کے طور پہ وہ 3 گواہ، وہ 2 گواہ، ان کو بھی سزا ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں یا وڈرا کر لیں، قاضی کہتا ہے اپنا کیس وڈرا کر لیں، اپنا الزام واپس لے لیں، ورنہ میں آپ کے اوپر حد قذف. جب تک وہ 4 گواہ عینی شاہد ایسے نہ دیکھ لیں، جس طرح شریعت کہتی ہے واس گواس الفاظ کے اندر بڑے واضح طور پہ کہ اس طرح دیکھا جائے وہ پروسیس، تو تب ان کی جو ہے وہ گواہی ایکسیپٹ ہوگی. تو اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملیں گی کہ یہ 4 گواہ ایسے موجود ہوں جو ان کے اوپر وہ الزام لگائیں اور وہ الزام سچ ثابت ہو. یہ بڑا ناممکن سی بات ہے، اور اس کو اسلام اس لیے اتنا ناممکن رکھنا چاہتا ہے کہ آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، کسی کی عزت کو برہنہ نہ کریں، کسی کو لوگوں کے سامنے جو ہے اس کی عزت کو نہ اچھالیں. اس لیے اسلام نے، جو آپ دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ 4 گواہ لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو سکے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جی 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 پلیز مکمل کیجیے. جیسے خاور مانیکا صاحب کا آپ نے معاملہ کیا، دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر وہ ہوتے ان کے شوہر ہوتے، جب وہ ان کے شوہر تھے، اس وقت شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پہ بدکاری کا الزام لگاتا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے پہلی بات تو یہ کہ کون اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے. تو اگر کوئی لگاتا ہے وہ اپنی عزت کو ہی اچھال رہا ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ وہ اگر اس کے پاس گواہان موجود نہیں ہے تو شوہر یہ کرے کہ وہ اپنی بیوی کے حوالے سے جا کر قاضی کے سامنے قسم اٹھائے گا. اس قسم کو لیان کہتے ہیں، یعنی لیان جو ہے لفظ یہ لعنت سے نکلا، یعنی وہ یہ 4 مرتبہ یہ کہے گا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں اور میری بیوی نے جو ہے وہ بدکاری کی ہے. 4 مرتبہ وہ ایسے کہے گا. 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اس طرح وہ قسم اٹھائے اور پھر بیوی کو بھی موقع دیا جائے گا. اور اگر بیوی انکار کر دیتی قسم کھانے سے تو پھر اس کو جو ہے اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی کیونکہ وہ جھوٹی ہے. اگر بیوی بھی یہ کھا لے قسم اور 5 مرتبہ ایسی کہے اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا قہر یا غضب نازل ہو، تو اگر اس طرح قسم اٹھائی جائے تو اگر دونوں میاں بیوی دونوں ہی اٹھا لیں تو پھر قاضی کہے گا کہ آپ ان کے درمیان جو ہے وہ طلاق کروا دی جائے، اور وہ شوہر کو کہے گا اس کو طلاق دے دو اور ان کے درمیان جو ہے وہ علیحدگی کر دی جائے گی. ادروائز جس طرح اب آپ نے جیسے کہا کہ 5 سالوں بعد مانیکا صاحب کو یاد آیا کہ میری بیوی جو ہے کہ معاملہ ٹھیک نہیں تھا، تو اس میں کیونکہ وہ سابقہ اہلی ہیں لہٰذا اب معاملہ تہمت والا ہے. اب وہ لیان والا صورتحال یہاں پہ لگے گی. لیان کی صورتحال جب کوئی شوہر جو ہے اس کی بیوی موجود اور اس کے نکاح میں ہو تب وہ لیان والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس کیس میں تو وہ لیان والا معاملہ بھی نہیں ہو سکتا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. شرعی پہلوؤں کے اوپر آپ نے ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کی رائے سنی. میں ان کو بڑا اتھینٹک اور اس معاملے پہ ایک مدبر انسان مانتا ہوں کیونکہ وہ ایک مذہبی اسکالر ہیں، زیادہ قریب سے ان چیزوں کو جانتے ہیں. جبکہ دوسری طرف سیاسی معاملات
آپ دیکھیں تو یہ کیس ویسے سیاسی طور پہ ہے، عمران خان کے کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے اس طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر پیش ہوتے ہیں، رضوان عباسی صاحب، آپ پی ٹی آئی کے متعلق یا اس کے اگینسٹ جو بھی کیسز ہیں اسلام آباد میں، وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ نیب کے ہیں یا ایف آئی اے کے ہیں، ان میں سب سے زیادہ آپ کو یہی ایک پروسیکیوٹر نظر آئیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک منظم سسٹم ہے جو ان کے خلاف ایکٹیو ہے۔ مادر قصہ جو عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ لیمینیٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ گواہان کے بیان دیکھ لیں تو کسی کا بیان آپس میں نہیں ملتا۔ مفتی سعید صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یہ بیان دیا تھا کہ لاہور میں فلانی جگہ پہ انہوں نے باقاعدہ ایڈریس دیا تھا کہ یہاں پہ ان کا نکاح ہوا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مجھے لاہور کا پتہ ہے لیکن مجھے ایڈریس کا نہیں پتہ کہ کہاں پہ ہوا تھا۔ اون چودھری صاحب کا بیان بالکل نہیں ملتا، لطیف صاحب کا بیان وہ خاور مانیکا صاحب کے بیان سے نہیں ملتا۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک کریکٹر اسیسینیشن سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔